अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शंस के नताइज में ही देर नहीं है, बल्कि हुकूमत के तमाम मामलात के हुकूमत किसकी बनेगी, किस तरीके से चलेगी, उनमें भी तातील नज़र आ रही है। ये कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उनका कहना था कि हुकूमत साजी के इन मामलात में जो ताख़ीर है उसकी वजह मुस्लिम लीग नून का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अब वो गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा क्या मसला आ गया है मुस्लिम लीग नून को, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ पीटीआई की उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसको आप रिस्क भी कह सकते हैं, आप उसे अचीवमेंट भी कह सकते हैं। उसकी डिटेल में जाएंगे। ट्विटर सोशल मीडिया की लगता है कि परमानेंट बैन के ऊपर भी गौर शुरू कर दिया है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने। पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट तो हम कह नहीं सकते, गवर्नमेंट तो हमारे मुल्क के अंदर है नहीं। खैर, इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने ऑफिशियली ऑर्डर्स दे दिए हैं अपने तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जमात है उसको ज्वाइन कर लें जाके। अब इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स मेंशन किए जा रहे हैं कि जी ये गलत है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। साथ साथ पीटीआई के खुद के कुछ बहुत ज़रूरी एजेंडाज थे जिसके लिए उनको इस जमात को उन्होंने ज्वाइन किया है। एजेंडाज की सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली तो बात यह कि इन तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर पार्टी डिसिप्लिन अप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये जो इलेक्शन के बाद से एक ख़रीदो फरोख्त मंडी लगी हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, ये पॉलिटिकल माफिया वसीम कादिर को जो इलेक्शन के अगले दिन ले उड़ी थी, अब ये मामलात नहीं कर सकते आप। और स्टिल अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है तो उसके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर हो सकती है, उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगा और जो उसकी कौमी और सूबाई असम्बली की सीट्स हैं वो उनसे भी हाथ धो बैठता है, यानी घाटे का सौदा है। साथ साथ जो वो कोई वोट डालेगा दूसरी पार्टी के लिए वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेके पीटीआई का जो खदशा है वो रुक जाएगा। साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों का मामला है पीटीआई की, और ये तब से है जब से उनसे बल्ले का निशान लिया गया था और वो एक स्कैटर्ड पार्टी के तौर पे, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे इलेक्शंस में एंटर हुए थे, उसके ऊपर जो क्लेम है आपका वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस जमात को ज्वाइन करने के बाद। अगर वो स्टिल उसमें मसला करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रुजू कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन होपफुली वहाँ तक मामला ना जाए, क्योंकि फिर आप काजी फायज ईसा साहब के सामने खड़े होंगे और उनकी जो डिसीजन मेकिंग हमने पास्ट में देखी है वो कुछ ख़ास पीटीआई के हक़ में, इमरान खान के हक़ में नहीं गई है। तो ये एक मसला है। इनके जो टेक्निकल फॉल्ट्स मेंशन किए जा रहे हैं उसमें ये एक बात है कि एक ऐसी जमात जो पार्लिमान का हिस्सा नहीं है वो किस तरीके से हुकूमत में आएगी, किस तरीके से वो मनूवरिंग करेगी, आप कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। तो कुछ लॉ मेकर्स का ये क्लेम है कि एक ऐसी जमात जो अगर वफाक में मौजूद है लेकिन सूबाई लेवल पर नहीं है, उसको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं। बट देन अगेन पाकिस्तान में एक सर्टन जमात के लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमने महीनों से देखा है कि कवानीन को, लॉ को, आइन को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि वो फिर से इसको गैर कानूनी करार दे दें। ये टाइम बताएगा, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ जो है वो कानून के मुताबिक चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। खैर, इस सारी चीज़ के अंदर कुछ सेक्टेरियन क्राइसिस भी बनाने की कोशिश की गई पीटीआई के लिए कि देखें पहले ये एमडब्ल्यूएम के साथ जाने की कोशिश कर, इन्होंने कहा था कि जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आपके उधर लैंड करेंगे, लेकिन अब चले आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं। तो उसमें एक मीटिंग की है पीटीआई ने जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और एमडब्ल्यूएम मजलिस वहादत मुस्लिमीन दोनों के रहनुमा और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मौजूद थे। और डॉन के साथ बात करते हुए पीटीआई के एक रहनुमा से उनका कहना था कि जो एमडब्ल्यूएम है उन्होंने इलेक्शन से पहले अपने रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के नाम इलेक्शन कमीशन में सबमिट नहीं करवाए। इस वजह से जो बाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस जमात को ज्वाइन करेंगे उनके लिए मसला बन सकता है। इस ये एक अचीवमेंट के तौर पे भी आप ले सकते हैं कि सेक्टेरियन तौर पर जो डिवीजन क्रिएट रहती है, वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर रहती है, बहुत सुवेर नहीं है लेकिन बहुत हद तक आपको अक्सर मामलात में नज़र आती है। उसमें भी इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई है, वो यूनिटी आई है। साथ साथ इमरान खान ने सुन्नी शिया इन दोनों जमातों को ये भी कहा है कि आप मुल्क के अंदर जो सियासी माफिया बहुत जोशो खरोश से काम कर रही है उसको रोकने में भी आप मदद करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद करें और ख़ुद अपने तौर भी जो है आप खिदमत अंजाम दें पाकिस्तानी अवाम के लिए। यहाँ तक तो जी पीटीआई के मामलात हो जाते हैं।
جہاں تک ہمارے اوپر مسلط کی جانے والی حکومت کی بات ہے، جو کہ پیپلز پارٹی PMLN اور اب اس میں MQM بھی شامل ہو گئی ہے، کیونکہ MQM نے حامی بھر لی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی میں مدد کریں گے. تو یہ ایک گروپ جو آپ کے اوپر ابھی بہت جلد مسلط کر دیا جائے گا. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں سارے معاملے میں تاخیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور اس کا جو ریزن ہے وہ مسلم لیگ نون کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اب وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کیوں ان کی طرف سے؟ دیکھیں، مسلم جو نواز شریف ہے انہوں نے ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے یہ سوچا تھا کہ میں صرف پنجاب میں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لیتا ہوں جہاں پہ میری بیٹی چیف منسٹر ہوگی اور ہم مزے کریں گے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وفاق میں مسائل بہت ہیں. وفاق میں آنے کا جو یہ گھاٹے کا سودا ہے وہ مسلم لیگ نواز چاہ رہی تھی وہ نہ کرے. لیکن دن اگین یہ ایک سیاستدان دور اندیش نہ ہو تو اس کو سیاستدان نہیں ہونا چاہیے. اور جب انہوں نے ڈیل کی تھی پارلیمنٹری بیک بینچرز کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد، تو اس وقت ان کو یہ بات سوچنے کی ضرورت تھی، کیونکہ جب سے عمران خان کو آپ نے نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد حکومت سے اس کی اتارا ہے، اس کی کرسی سے اتارا ہے، یہ چیز آپ کو تب سے نظر آ رہی ہے کہ یا تو آپ فوری طور پہ الیکشنز کروا دیتے، تب بھی معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے. جتنا ان الیکشنز میں آپ نے تاخیر کی اتنا زیادہ آپ باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی عوام کی نظروں میں آپ ایک کویسچنیبل فگر بن گئے. عوام کی نظروں میں آپ کی عزت اتنی ہی گرتی گئی ہے. تو جس نے بھی اب آنا تھا اوبویسلی آپ ایک رسک کے اوپر آ رہے ہیں. آپ کی سیاست جو ہے وہ چمکنے سے زیادہ صرف گھاٹے میں جائے گی. جہاں تک بلاول بھٹو کی بات ہے تو وہ ایک ایڈوانٹیج کے اوپر موجود ہیں، کیونکہ دن اگین میں نے پہلے بھی کہا تھا الیکشن کیمپین میں بھی انہوں نے جتنا فائدہ مسلم لیگ نون اور PTI کی رائیولری کا اٹھایا ہے شاید ہی کسی نے اٹھایا ہو، اور وہ سٹل اٹھا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اپنی شرائط کے اوپر ہم مسلم لیگ نواز کے ساتھ حکومت میں آ رہے ہیں، اس کے بغیر ہم نے نہیں آنا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ شروع سے ہی ان کا موقف رہا ہے کہ جو حکومت سازی میں ہم نے نون لیگ کو ووٹ ڈالنا ہے وہ ہم اپنے موقف کے مطابق ڈالیں گے، ہم نون لیگ کے موقف کو فالو نہیں کریں گے. اور اس چیز کو جو ہے وہ نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام وزیر اعظم کے طور پہ بہت زیادہ زیر غور موجود ہے. اور یہ مسلم لیگ نواز کی یہ جو ڈیسیجن میکنگ میں جو بڑی دیری آ رہی ہے کہ ان سے فیصلہ نہیں کیا جا رہا کہ یار کدھر جا کے سر پھاڑیں اپنا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہتے، ہے تو بڑی عزت کی کرسی وہ بھی، لیکن دین اگین وہ وزیر اعظم کے خواب دیکھ کر ہی آئے تھے. شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم 16 مہینے ان کے لیے کم رہے ہیں. 16 مہینے تو نہیں رہے خیر وہ، لیکن PDM کی گورنمنٹ میں وزیر اعظم کا انہوں نے مزہ صحیح طریقے سے نہیں لیا. اب وہ الیکٹڈ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لیکن سلیکٹڈ ہے ویسے وہ. تو یہ چیزیں اس وقت آپ کے جو ہے نا معاملہ چل رہے ہیں حکومت کو لے کے. اینڈ دین اگین آئی وانٹ ٹو ریپیٹ کہ جی MQM، پیپلز پارٹی اور PMLN آپ کے اوپر حکومت کرے گی. تینوں جماعتوں کے اوپر ون وے اور another وے کرمنل چارجز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، PMLN کے اوپر بھی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ موجود تھا. MQM تو کراچی میں جس طرح کے معاملات کرتی رہی ہے وہ تو تاریخ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، بلکہ تاریخ میں ان کا نام. پیپلز پارٹی نے سندھ کے ساتھ جو حالات کر چھوڑے ہیں کہ انتہائی امپورٹنٹ صوبہ، کراچی کے ساتھ جو حالات کر چھوڑے ہیں کہ انتہائی ضروری شہر، وہ میرا خیال ہے کرمنل ریکارڈ ہی ہے. آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو کرمنل کے لیے؟ اب آپ اس کے کاؤنٹر میں کہیں گے PTI کے اوپر بھی تو 9 مئی ہے، تو سوری ٹو بریک اٹ ٹو یو کہ 9 مئی کے اندر سوائے PTI کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور کھوجیں بھی شامل تھیں. خیر، عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال جو سیاسی معاملات کو لے کر چل رہی ہے وہ آپ کی IMF کی اگلی قسط میں اچھے خاصے ڈیلے کا سبب بن سکتی ہے. یعنی کہ آپ کی جو اکانومی ہے اور عام شہری وہ پہلے ہی جتنا سفر کر رہا ہے اس سے 10 گنا اور زیادہ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ سیاستدانوں کے سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن وہ سوئے پڑے ہیں تو آپ کس کو جا کر اس طرح کی معاملات سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ خیر، آپ کے ملک کے اندر جو ٹویٹر ہے وہ بھی بند کیا ہوا ہے انہوں نے. یعنی کہ سوچنے کی صلاحیت تو لوگوں کے اندر موجود ہے اوبویسلی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ سوچیں نہ، انہیں انفارمیشن ہی نہ پتہ لگے تو چلو ان کا ٹویٹر بند کر دیتے ہیں. اور تو ہم کوئی طریقہ ہے نہیں جس سے ہم ٹیکل کر سکیں سچویشن کو. عارف الوی نے کرٹیسائز کیا ہے، علی محمد خان نے جو ہے وہ عدالت میں کیس کر دیا ہے ٹویٹر کے بین اور بلاک کے اگینسٹ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جا کے رکتے ہیں. یہ پاکستان کی صورتحال ہے. اور سب سے آخر میں ایک جو خبر میں سب سے پہلے ویسے شیئر کرنا چاہ رہی تھی ولاگ کے، وہ ہے ایک سعودی ایئر لائنز کے پلین کے بارے میں جو کہ ڈھاکہ سے بنگلہ دیش کے کیپٹل سے ٹیک آف کرتا ہے ریاض جانے کے لیے، اور راستے میں ایک پیسنجر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے انڈین ایئر اسپیس پر.
جس کی وجہ سے پائلٹ نے ممبئی ایئرپورٹ کے جو ایئر کنٹرول ہے وہاں پر رابطہ کیا اور کہا کہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اس پلین کو لینڈ کرنے کی پرمیشن دی جائے، جس پر ساری گفتگو کے دوران ہی جو پائلٹ تھا اس نے پلین کو آلموسٹ لینڈنگ کی طرف لے گیا۔ ممبئی ایئر کنٹرول نے انکوائر کیا کہ اس پیسنجر کی نیشنلٹی کیا ہے، کون سا مذہب ہے، جس پر اس کو پتہ لگا کہ جی تو بنگلہ دیشی مسلم ہے۔ تو انڈین جو اتھارٹیز ہیں ممبئی ایئر کنٹرول نے ڈینائی کر دیا اس کو لینڈ کرنے سے، جی کہ آپ یہاں لینڈ نہیں کر سکتے، انڈین اتھارٹیز کسی مسلم کی یہاں پر جو ہے نا طبیعت صحیح نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس پر اس پلین کو وہاں پر نہیں لینڈ کرنے کی وجہ سے وہ پھر پاکستانی ایئر سپیس میں کراچی میں ایمرجنسی لینڈ کی پرمیشن مانگی ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر، جہاں وہ جو اس کو مل گئی۔ پھر پاکستانی ڈاکٹرز نے اس کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کیا اور وہ پلین ریاض جو ہے وہ جانے کے لیے ہی اسکیجول تھا اور وہ پھر وہاں کے لیے ٹیک آف کر گیا۔ اب اس ساری چیز میں ایک چیز آپ کو ساتھ ساتھ مینشن کرنا چاہوں گی کہ انڈین پلین نے ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی کراچی میں 15 اکتوبر 2023 میں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اس میں انڈین پیسنجر، ہندو پیسنجر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ انڈین ایئر لائن فلائٹ نے کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی 23 نومبر 2023 میں، ٹھیک ہے جی۔ انڈیگو ایئر لائنز ہیں، انڈین ایئر لائنز ہیں جی، جو جدہ جانے کے لیے اسکیجولڈ تھی، اس کو الاؤ کیا پاکستان نے۔ انڈین پلین نے ایک ایمرجنسی لینڈنگ کراچی ایئرپورٹ میں 6 دسمبر 2023 میں بھی کی۔ یہ انڈیا باؤنڈ فلائٹ تھی، انڈیا ہی جا رہی تھی، اور اس کے اوپر جو پیسنجر تھا وہ بھی موسٹ پروبیبلی ایک ہندو تھا، اور اس کو ٹیک کیئر کیا جی پاکستانی ڈاکٹرز نے۔ اس کے بعد جی اندر انڈین پلین ایمرجنسی لینڈنگ پاکستان میں 17 جولائی 2023 کو ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ملٹیپل اور بہت سی ایگزامپلز آپ کو ملتی ہیں جب پاکستان میں انڈیا کے کسی بھی پلین نے لینڈ کیا ہے۔ اب آئی نو کہ یہ پاکستانی پلین نہیں تھا جو وہاں پر ریکویسٹ کر رہا تھا لینڈنگ کے لیے، لیکن ایک مسلم ہونے کی بیس کے اوپر انڈیا نے ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر جو لینڈنگ نہیں کرنے دی۔ آپ اس چیز کو جتنا سوچیں گے اتنا ہی یہ ایک گہرا یہ گڑھا ہے، اور آپ سوچتے ہوئے گرتے جائیں گے اس کے اندر، لیکن اکاؤنٹیبلٹی انڈیا کے لیے اسٹل کوئی نہیں ہے، اور اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ اکانومی ہے۔ 1.4 بلین لوگوں کی ٹریڈ مارکیٹ ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی ملک ان کو کرٹیسائز نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی ملک ان کو بائیکاٹ نہیں کرے گا، اور آپ سب بیٹھ کر صرف ان کی ایکسٹریم حرکتوں کو، جس میں وہ آپ کو مرتا دیکھنا پسند کریں گے صرف اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ کو ٹریٹ نہیں کریں گے۔ خیر، ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔